سلطان عماد الدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایک معزز سالار قسیم الدولہ کے بیٹے تھے۔ آپ کا باپ ایک ترک تھا اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مصاحبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے پہلے اپنے قصر شاہی کا حاکم مقرر کیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یور وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ اور کچھ عرصے بعد اس کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی خوش اسلوبی سے چلایا، اور اس کی خوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوقی ایسا خوش ہوا کہ اس نے اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بنا پر شاباش دی بلکہ اس کی پیشانی تک چوم لی۔ ملک شاہ سلجوقی کے بعد اس کے دو بیٹوں برقیہ روک اور ناصر الدین محمود کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ نے بھی حصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے تھے۔ تاج الدولہ اس وقت شام کے علاقوں کا حکمران تھا۔ ایک دن تاج الدولہ ایک لشکر لے کر شام سے نکلا۔ پہلے اس نے حلب کا رخ کیا۔ حلب پر سلطان عماد الدین کا باپ قسیم الدولہ حاکم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے جبکہ تاج الدولہ کے پاس ایک ایسا لشکر ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تب اس نے تاج الدولہ کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے برقیہ روک کے علاقوں کی طرف بڑھا اور اس سے کئی علاقے چھین کر قبضہ کر لیا۔ تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب آذربائیجان میں داخل ہوا تو اس وقت تک برقیہ روک اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آراؤ ہوئے تو عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ نے دیکھا کہ اس کا مقابلے میں اس کے محسن سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا برقیہ روک اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا ہے۔ تب اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے محسن کے بیٹے برقیہ روک کو نظر انداز کر کے اس کے بھائی تاج الدولہ کا ساتھ دے، لہٰذا وہ تاج الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر برقیہ روک کے ساتھ جا ملا۔ قسیم الدولہ کے اپنے لشکر کا ساتھ چھوڑنے کے باعث تاج الدولہ کی طاقت اور عسکری حیثیت میں کمی آ گئی تھی، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ وہ دمشق پر حکومت کرتا تھا۔ دمشق پہنچ کر تاج الدولہ نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تاج الدولہ عماد الدین زنگی کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے دمشق سے نکلا اور حلب شہر کا رخ کیا۔ اس کی پیش قدمی کی اطلاع جب سلطان برقیہ روک کو ہوئی تو اس نے اپنے 3 بڑے بڑے سالاروں کو حلب کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ قسیم الدولہ کی مدد کر سکیں۔ اس طرح حلب کے نواح میں تاج الدولہ اور عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، لیکن قسیم الدولہ کے پاس ایک چھوٹا لشکر تھا جبکہ تاج الدولہ کے پاس اس سے کئی گنا بڑا لشکر تھا، جس کی بنا پر تاج الدولہ فتح مند رہا اور قسیم الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب قسیم الدولہ کو تاج الدولہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اس سے سوال کیا، اگر تجھے مجھ پر فتح حاصل ہوئی ہوتی تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ قسیم الدولہ بزدل نہیں تھا، فوراً اس کی چھاتی تن گئی اور کڑکتی آواز میں کہنے لگا،
میں تیرے قتل کا حکم دیتا تاکہ فتنہ فساد کی جڑ کٹ جائے۔ تاج الدولہ نے اس کا جواب سن کر کہا، میں بھی اب تیرے لیے یہی حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو قتل کرا دیا۔ قسیم الدولہ کے قتل کے وقت عماد الدین زنگی کی عمر 14 سال تھی اور وہ اپنے باپ کی واحد اولاد تھا۔ میدان جنگ میں بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا، لیکن جب عماد الدین زنگی کے باپ کو جنگ میں شکست ہوئی اور اسے قتل کیا گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا سلطان برقیہ روگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ برقیہ روگ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد سلطان برقیہ روگ اور دمشق کے حکمران تاج الدولہ کے درمیان کئی خونریز معرکے ہوئے۔ شروع میں تاج الدولہ کا پلڑا بھاری تھا، آخر شہر کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان برقیہ روگ نے تاج الدولہ کو بدترین شکست دی اور اس کا لشکر تتر بتر کر دیا اور خود تاج الدولہ کو گرفتار کر لیا، اور اسی مقام پر عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے ایک جاں نثار لشکری نے اس سے قسیم الدولہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے تاج الدولہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاج الدولہ کے مارے جانے کے بعد اس کی جگہ شام کا حکمران اس کا بیٹا رضوان بنا۔ وہ ایک نیک دل انسان تھا اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سلطان برقیہ روگ کی اطاعت قبول کر لی، اور پھر سلطان نے جو علاقے پہلے اس کے باپ کے زیر حکومت تھے وہ اور ان کے علاوہ حلب بھی اسے عنایت کر دیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ساتھ ہی سلطان برقیہ روگ نے رضوان سے کہا کہ اس کے باپ نے 2 بڑے سالاروں کو کربوکا اور التون تاش کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا، لہٰذا اب انہیں رہا کرو۔ سلطان برقیہ روگ کا یہ حکم پا کر رضوان نے انہیں رہا کر دیا۔ زندان سے نکلتے ہی کربوکا نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ کربوکا عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کا بہترین دوست تھا۔ زندان سے نکلنے کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور یکے بعد دیگرے خوران اور موصل پر حملہ آور ہوا اور ان مقامات کو فتح کر لیا۔ چونکہ کربوکا عماد الدین زنگی کے باپ کا پرانا دوست تھا، اس لیے اس نے سلطان برقیہ روگ سے التماس کی کہ وہ اس قسیم الدولہ کے بیٹے عماد الدین زنگی کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ خود اس کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کرے۔ سلطان برقیہ روگ نے عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ کے بہترین دوست امیر کربوکا کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے عماد الدین زنگی کو کربوکا کے حوالے کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب امیر کربوکا نے اپنے لشکر کے ساتھ عامل شہر پر حملہ کیا تو اس نے عماد الدین زنگی کو اپنے لشکر کے ایک حصے کا سردار مقرر کر دیا۔ عماد الدین کے لیے کسی بھی لڑائی میں عملی طور پر حصہ لینے کا یہ پہلا موقع تھا، اور اس لڑائی میں وہ ایسی جرأت مندی اور بہادری سے لڑا کہ سب اس کی دلیری کی تعریف کرنے لگے۔ اس جنگ میں امیر کربوکا اور عماد الدین نے دشمن کو بدترین شکست دی، اور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے کربوکا اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور وہ دشمن کے گھیرے میں آ گیا۔ اس نازک وقت پر جب کربوکا پر موت منڈ لانے لگی تھی، عماد الدین بجلی کی طرح چھپٹ کر کربوکا کا مدد کے لیے پہنچا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر ایسی ضرب لگائی کہ سارے دشمن کو کاٹتا ہوا آگے بڑھا اور کربوکا کو دشمن کے محاصرے سے بحفاظت نکال لیا۔ اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ عامل شہر پر حملہ آور ہوا۔ شہر کی فصیل کے ایسے حصے کو اس نے گرا کر سارے دفاعی انتظامات کو درم برم کر دیا اور شہر کی فصیل پر اپنا فتح کا پرچم لہرا دیا۔